کیا حال ہے دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کو الگ الگ ناموں سے جانا جاتا ہے، اور اسی میں سے ایک نام حدیث پاک میں آتا ہے جس کو وسعت رزق یعنی برکت والا مہینہ بھی کہتے ہیں۔ حدیث پاک کی معتبر کتاب مشکاۃ شریف میں ہے ترجمہ: رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے کہ اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ گویا رمضان المبارک کی جلوہ گری سے مسلمانوں کے اجر و ثواب اور مراتب میں تو اضافہ ہوتا ہی ہے، بلکہ کمال یہ ہے کہ اس ماہ رمضان المبارک میں اس کے رزق کو بھی زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ چیز روز روشن کی طرح نمایاں ہے اور ہر کوئی اس کا مشاہدہ کرتا ہے کہ رزق میں کشادگی کسی ایک کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ غریب ہو یا امیر، مفلس ہو یا غنی، محتاج ہو یا مالدار، ہر کسی کے رزق میں، روزے میں، معلوقات و مشروبات میں کشادگی، فراخی اور زیادتی ہو جاتی ہے۔ ہم نے ایسے سینکڑوں غریب اور نارادر لوگوں کو دیکھا ہے جنہیں دوسرے ایام میں ان نعمتوں اور لذتوں کا نام سننا نصیب نہیں ہوتا جنہیں وہ اس ماہ رمضان میں تناول کر لیتے ہیں۔ بالخصوص افطاری کے وقت تنگ دست لوگوں کے گھروں میں اس قدر نعمتیں پہنچ جاتی ہیں جنہیں وہ اپنا روزہ کھولنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ وہی حقیقت ہے کہ بندہ مومن کا رزق بڑھا دیا گیا ہے اور اس کی روزی میں اضافہ کر دیا گیا ہے اور اپنے گھر بیٹھے بیٹھائے سب کچھ مل رہا ہے۔ عام طور پر اس حدیث پاک کے یہی معنی بیان کیے جاتے ہیں۔ ماہ رمضان میں مسلمانوں کے رزق، روزی، مال، اسباب اور اشیاء خورد و نوش میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بعض افراد کی زبان سے سنا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ماہ رمضان میں ہم تو پہلے سے زیادہ نارادر اور تنگ دست ہو گئے ہیں، تو اس کا جواب کیا ہے؟ تو دوستو، اس کا جواب یہ ہے کہ جہاں تک حدیث رسول اور ارشاد محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کا تعلق ہے وہ اپنی جگہ برحق ہے۔ باقی رہا یہ مسئلہ کہ بعض لوگوں کے رزق میں کمی کیوں ہو جاتی ہے، تو اس کے متعلق سیدھی سی بات یہی ہے کہ قرآن عظیم کی سورہ الشورى میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، تم کو جو مصیبتیں پہنچتی ہیں تو وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ میرے دوستو، اسی ارشاد باری تعالیٰ سے آپ کیا سمجھیں؟ یہی کہ یہ مصائب، یہ عالم، یہ دکھ، یہ صدمے، یہ رزق میں کمی اور یہ تنگ دستی ہمارے اپنے ہی کارستانیوں کا نتیجہ ہے۔ یہ سب کچھ ہمارا اپنا ہی کیا دھرا ہے، تو گویا کمی ہماری طرف سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نہیں۔ دوسری بات یہ بھی ذہن نشین رہے کہ بعض اوقات بندے پر آزمائش اور امتحان کی گھڑیاں بھی ہوتی ہیں۔ مال، رزق اور کاروبار میں کمی کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو آزماتا ہے، جیسا کہ قرآن عظیم کی سورہ البقرہ میں موجود ہے۔ ترجمہ: اور ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں کسی ایک چیز کے ساتھ، یعنی خوف اور بھوک اور کمی کرنے سے تمہارے مالوں اور جانوں اور پھلوں میں، اور خوشخبری سنائیں ان صبر کرنے والوں کو کہ جب پہنچتی ہے انہیں کوئی مصیبت تو کہتے ہیں بے شک ہم صرف اللہ ہی کے ہیں اور یقیناً اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہی وہ خوش نصیب ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے نوازشیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ سیدھی راہ پر ثابت قدم۔ دیکھا آپ نے دوستو، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اہل دنیا پر واضح کر دینا چاہتا ہے کہ دیکھ لو یہ میرا بندہ ہے، میں نے اس پر رزق کے دروازے کھولے تو اس نے ہر قدم پر میرا شکر ادا کیا اور میرا دیا ہوا مال میرے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ اب اگر میں نے اس کے مال و اسباب میں کچھ کمی کی ہے تو اس نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، یہ ہر حال میں صابر رہا ہے، لہٰذا اس پر میں اس سے خوش ہوں اور اس پر اللہ کی طرف سے رحمت اور برکتیں نازل ہوتی۔ تو معلوم ہوا کہ بعض مرتبہ بندے کی آزمائش کے طور پر اس کے رزق میں بظاہر کچھ کمی کر دی جاتی ہے۔ اس صورت میں بندے کو چاہیے کہ پورا محتاط رہ کر صبر کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھے تاکہ کہیں اس کا شمار ناشکری کرنے والوں میں نہ ہو جائے۔ اور تیسری بات یہ بھی ذہن نشین رکھیں کہ اس حدیث پاک میں رزق کے بڑھ جانے کے معنی بقول نور الدین ابو الحسن ابن سلطان محمد الہراوی القاری، جن کو دنیا حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے، وہ اپنی شرح مشکات میں لکھتے ہیں۔ ترجمہ: اس سے حسی اور معنوی دونوں رزق مراد ہو سکتے ہیں، یعنی اس حدیث پاک کا صرف یہی معنی نہیں ہے کہ رزق بڑھا ہوا محسوس ہو، بلکہ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ مومن کا رزق بڑھتا تو ضرور ہے لیکن اسے محسوس نہ ہو اور اس کا محسوس نہ ہونے والا رزق بڑھا دیا جائے۔ اور اس کے حوالے سے خطبات رمضان کے مصنف مولانا غلام مرتضیٰ ساقی مجددی صاحب قبلہ تحریر فرماتے ہیں، حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کہ اس بات کی وضاحت اس بندہ عاجز کے ناقص فہم اور ناتمام عقل میں یہ آئی ہے کہ رزق کے معنی جہاں روزی، مال، دولت، لباس اور کھانا پینا ہوتا ہے وہیں اس کا معنی حصہ بھی ہوتا ہے۔ اگر اس سے مال، دولت، روزی اور کاروبار کا بڑھنا مراد لیا جائے تو بھی درست ہے، اور اگر اس کے معنی مومن کے اجر و ثواب اور درجہ مرتبہ میں اضافہ ہو جانا مراد لیا جائے
تو بھی غلط نہیں، اور اس ماہ مقدس میں مومن کے اجر و ثواب، درجہ و مرتبہ میں بڑھ جانا اور اس کے عظیم مقامات کو حاصل کرنا درست ہے۔ اگر حدیث پاک کے یہ معنی لیے جائیں تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے جس میں بندہ مومن کا اجر و ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اس کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ تو دوستو، کیسی لگی ہماری آپ کو یہ ویڈیو؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔